کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت امت محمدیہ کو دی ہے۔ اس امت سے پہلے باقی کسی امت کو ایک مہینے کے اکٹھے روزے نہیں ملے تھے۔ پچھلے انبیاء کی امم کو جو روزے ملے ہیں وہ ہر مہینے 3 روزے ملے ہیں، جسے ایام بیض کہتے ہیں۔ 13، 14، 15 ہر چاند کے مہینے کی تاریخ کا روزہ ہوتا تھا، اور یہ 12 مہینے ہیں تو 12 تیے 36 بنتے ہیں۔ تو پچھلی امت کے روزوں کی تعداد پورے سال میں 36 ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ دیا تو رمضان کا مہینہ تو 1 مہینہ ہے، تو 36 دن نہیں ہے۔ اب ان کے روزوں کی تعداد ہمارے روزوں کی تعداد کے مقابلے میں بڑھ جائے گی۔ تو اللہ نے کرم یہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے آپ کو اور ہمیں شوال میں 6 روزے رکھنے کی ترغیب دلا دی ہے کہ جو روز 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے تو اس آدمی کے 1 مہینہ رمضان کے اور 6 شوال کے تو یہ 35-36 بن جائیں گے۔ تو کان کصیام الدہر، یہ 36 روزے پورے سال کے روزوں کے برابر بن جائیں گے۔ ایک بات کہ ان کے بھی 36 ہمارے بھی 35-36 برابر ہو گئے۔ دوسری وجہ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 160 کا وہ ٹکڑا جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، جس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ ہماری کرم نوازی یہ ہے کہ تم 1 نیکی کرو گے، اور ہم نے فرشتوں کو پابند کر دیا ہے کہ جو بندہ بھی 1 نیکی کرے اس کا 10 نیکیوں کا نمبر لکھ دیا جائے۔ تو ہم نے اگر 36 روزے رکھے ہیں تو یہ 360 روزے بن جائیں گے، اور شمسی سال 365-64 دن کا ہوتا ہے، لیکن جو قمری سال ہے، چاند والا سال ہے، وہ 360 دن کا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا پورے 360 دنوں میں جو پچھلی امتوں کو روزوں کا ثواب ملتا تھا تمہیں 1 مہینے اور 6 روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے جو اللہ نے ہمیں شوال المکرم کے روزے عطا فرمائے ہیں۔ اب اس کے بارے میں 2-4 باتیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، کچھ لوگ ہم سے بات پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ روزے ہم نے 6 اکٹھے رکھنے ہیں یا الگ الگ رکھنے ہیں؟ بابا ہم نے فرضی روزے اکٹھے رکھنے تھے، یہ شوال کے روزے اکٹھے نہیں رکھنے۔ اکٹھے رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، الگ الگ رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر ہفتے میں 2-3 روزے رکھ لیتے، تو 4-5 ہفتے ہیں پورے شوال کے، تو پورے شوال میں 1 ہفتے کے اندر روزوں کی فضیلت حاصل ہو جاتی۔ کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے رمضان کا کوئی روزہ نہ رکھا ہو، مثلا کوئی خاتون ہے اس نے رمضان المبارک کے کوئی روزے نہیں رکھے، اب اس نے قضا لوٹانی ہے، تو وہ پہلے قضا لوٹائے یا پہلے شوال کے روزے رکھے؟ اس بارے میں علماء احناف کا کہنا یہ ہے کہ وہ پہلے شوال کے رکھ لے، بعد میں فرض روزے رکھ لے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، پہلے ہی آپ فرض روزے قضا لوٹائیں گے، اور وہ دلیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرض روزے مقدم ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے مقدم ہے، لیکن اس کے لیے اگلے رمضان تک کا ٹائم ہے، آپ جب بھی ٹائم لوٹا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب آپ روزے مکمل کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، پھر آپ تکبیرات کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو رب نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب آپ 30 روزے مکمل کر لو پھر تکبیر کہو۔ اب جس بندے کے 30 روزے نہ ہوئے ہوں، فقیہوں میں کوئی فقیہ اسے نہیں کہتا کہ بھی تیرے اوپر منع ہے تو عید الفطر کے دن تکبیر نہ کہے، وہ کہتے نہیں تجھے تکبیر کہنی ہے۔ تو پھر عدت تو مکمل نہیں ہوئی روزوں کی کاؤنٹنگ، پھر یہ تکبیر کیوں کہتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو یہاں بھی قضا پر بھی اللہ کی کرم نوازی ہے، وہ جب بھی چاہے قضا رکھ سکتا ہے۔ شوال میں اگر نفل کے 6 روزے پہلے رکھ لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات مزید بھی ہے کہ شوال کے ان روزوں کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہ 6 روزے ہیں تو نفلی، لیکن بعض حنابلہ کے فقہا نے اس کو کہا ہے کہ اسے عام نفلی روزے نہ سمجھے، ہے نفل لیکن یہ فرض کے ٹکر کا روزہ ہے، فرض کے برابری کا روزہ ہے، فرض کی ہمسری کا روزہ ہے، کیونکہ انہی 6 روزوں کی وجہ سے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر ایک روزہ 10 کے بدلے میں ہے، تو یہ پھر اس کو یوں سمجھیں کہ 6 روزے 60 روزوں کے بدلے میں ہیں، 6 روزے 2 مہینوں کے روزوں کے بدلے میں ہیں۔ اور یہ تب ہو سکتا ہے جب یہ روزہ فرض کی ٹکر کا اور فرض کی ہمسری کا روزہ ہو۔ اس بارے میں ایک بات مزید بھی ذہن میں رکھیں، شوال کے 6 روزے اگرچہ نفل ہیں لیکن فرض کی ٹکر کے ہیں۔ ہاں بعض اوقات ایسے نفل ہوتے ہیں جو فرض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، نفل ہو فرض کے برابر ہو، کیا مطلب؟
بھائی حدیث پاک میں حضرت سلمان کی روایت ہے صحیح ابن خزیمہ میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادا فیہ بخصلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، فرمایا رمضان میں نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے کے برابر ثواب لے گا۔ تو نفل والے کو فرض کے برابر کا ثواب مل رہا ہے، تو جب رمضان کے نفل فرض کے برابر ہیں تو رمضان کے پڑوسی مہینے کے روزے جو ہیں یہ بھی اس فضیلت میں اس فرض کے درجے کی ٹکر کے روزے ہیں، اس لیے ان روزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور بعض نفلی عبادات ایسی ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ فرض کی کمی کو پورا فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی شخص کو شیخ الحدیث کہا گیا ہے امت محمدیہ میں تو وہ مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فضائل اعمال والے، جنہوں نے فضائل اعمال بھی لکھی ہے، اوجز بھی لکھی ہے، اس کے علاوہ ان کی الکنز المتواری بھی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتب احادیث ہیں، تو انہوں نے جب یہ حدیث پاک کی کتب لکھی تو اللہ سے دعا کی، مولا اگر میری خدمت حدیث آپ کو قبول ہے تو مجھے صاحب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قبر کی جگہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے۔ نبی پاک کے پاؤں مبارک کی طرف گیٹ نمبر 34 کے جنت البقیع ہے، اسی پاؤں میں امام مالک، امام نافع اور شیخ زکریا رحمہ اللہ کی قبر ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قیامت میں کس شخص کے فرائض میں کمی ہوگی نا تو حضور پاک کی احادیث سے یہ خلاصہ ملتا ہے کہ اللہ فرمائیں گے ابھی اس کے لیے جہنم کا فیصلہ نہ کرو کہ اس کے فرض میں کمی رہ گئی ہے، پڑھے تو تھے لیکن اس اخلاص کے درجے پہ نہیں پڑھے تھے جس پر پڑھنے چاہیے تھے، تو اس کے نوافل تو ڈھونڈ لو، کوئی نفل صدقہ ہوگا، کوئی نفل روزہ ہوگا، کوئی نفل عبادت ہوگی، کوئی نفل نماز ہوگی، کسی کے ساتھ اس کا اخلاص کے ساتھ تعاون کی بات ہوگی جو اس پر لازم، فرض، واجب، ضروری نہیں ہوگی، اس نے ویسے ہی اللہ کی رضا کے لے کے ہوگا، ذرا وہ تلاش کر کے لاؤ۔ اللہ کی کرم نوازی دیکھیں، فرشتے جہنم لے جانے کے بجائے اس کے نامہ اعمال سے سرچنگ کریں گے تو ان کے کوئی نفل روزے برابر ہو گئے، کوئی نفل نمازیں برابر ہو گئیں، نفل صدقے برابر ہو گئے، نفل کسی کے ساتھ تعاون برابر ہو گیا، تو اس سے فرضوں کی کمی پوری کر کے اس کو جنت بھیج دیا جائے گا۔ تو بعض نوافل ایسے ہیں جس سے فرضوں کی کمی پوری ہو جاتی ہے، تو یہ جو روزے ہیں شوال کے یہ بھی اس درجے کے ہیں۔ میں یہاں پر ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، آپ 100% توجہ رکھیں گے تو میری اس بات پر پہنچ پائیں گے، اگر آپ کی توجہ تھوڑی سی ہل گئی آپ کاؤنٹنگ میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ دیکھیں ہم رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کی تراویح حدیث پاک کے مطابق 20 رکعت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعت والوتر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک نے 20 رکعت پڑھائی ہے ہمیں رمضان میں، پھر وتر پڑھائے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح حدیث سے ثابت ہے، 20 رکعت تراویح صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ عقل بھی کہتی ہے رمضان میں 20 رکعت پڑھیں۔ آپ کہیں گے عقل کا مطلب کیا ہے؟ قرآن حدیث کی بات آ گئی، بات فائنل، میں کہتا ہوں فائنل ضرور ہے لیکن عقل اس کی تائید کرتی ہے۔ اب وہ توجہ رکھیں جو میں حساب سمجھانے لگا ہوں۔ ہم ایک حدیث پاک پہ غور کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرما دیا فرض کی کمی نفل سے پوری ہوگی، اوکے، تو رمضان کے فرض کی کمی کیسے پوری ہوگی؟ بھئی وہ بھی نفل سے۔ رمضان کے فرض تو اعلیٰ درجے کے فرض ہیں، کیوں؟ من ادا فی فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا۔ رمضان کے فرض عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ہیں، تو عام دنوں کے نفل تو شاید اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا نہ کر سکے، تو پھر وہ کون سے نفل ہیں؟ کہتے ہیں رمضان المبارک کے نفل رمضان کے فرض کی کمی پوری کریں گے۔ تو رمضان کے نفل مثلا مسنون نماز ہے، تراویح، نفل اس معنی میں لے لیں کہ فرض نہیں ہے، تو یہ نماز ہماری کمی کیسی پوری کرے گی؟ تو ہم ایک دن میں کتنے فرض پڑھتے ہیں اس فرضوں کی تعداد کو گن لیں اور تراویح کے تعداد کو گن لیں۔ اگر ایک دن کے فرضوں کی تعداد 8 بنتی ہے تو پھر 8 تراویح پڑھ لیں، ایک دن کے فرضوں کی تعداد 20 بنتی ہے تو پھر 20 تراویح پڑھ لیں۔ یہ عقل کا جواب ہے۔ او ہم شمار کرتے ہیں، ہم صبح کی کتنی فرض پڑھتے ہیں؟ آپ بولتے جائیے نا، مجھے جواب دیجئے، صبح کے کتنے فرض ہیں؟ 2، ظہر کے 4، میں صرف فرض پوچھ رہا ہوں، 2 اور 4، اچھا عصر کے کتنے ہو گئے؟ 6 اور 4، مغرب کے 10 اور 3، 13، عشاء کے 13 اور 4، حساب آپ کا کمزور ہے، 17، اور 3 ہم وتر پڑھتے ہیں، وتر بھی گویا عملاً فرض کے برابر ہے، نہ پڑھیں تو قضا پڑھنی پڑتی ہے، تو 17 اور 3
تو پورے دن کے فرض کتنے ہوئے؟ تو تراوی 20 پڑھیں تاکہ یہ نفل ہمارے فرضوں کی کمی کو پورا کر دے۔ تو کہیں کہیں پر بندہ عقل کے طور پہ بھی دیکھے تو شریعت میں اس کی تائید مل جاتی ہے، شریعت میں اس کی سپورٹ اور ہیلپنگ ہینڈ اور تعاون مل جاتا ہے۔ تو یہ جو شوال کے روزے ہیں، یہ 6 روزے بھی ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر عمل کر لیں تو ہمارے فرائض کی کمی کو اللہ پورا فرما دے گا۔ تو آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں کوشش نہ کریں، طے کریں۔ ایک ہوتی ہے کوشش کرنا، ایک ہوتا ہے اہتمام کرنا، ایک ہوتا ہے محنت کرنا، ایک ہوتا ہے طے کر لینا، انڈرسٹوڈ ہے بھئی یہ میں نے کرنا ہے، بھئی اگرچہ نفل ہے لیکن ہم اس کو کریں گے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نفل کو زیادہ اصرار سے کرو گے تو بدعت بن جائے گا۔ نفل کے اوپر مضبوطی رکھیں، فرض نہ سمجھیں، وہ سنت رہتی ہے، وہ بدعت نہیں بنتی۔ مثلا تہجد ہے، اگر کوئی بندہ ہمیشہ تہجد پڑھے، ہم تو دعا کرانے اس کے پاس جاتے ہیں، بابا دعا کرو، کیوں؟ آپ تہجد کے پابند ہو۔ کون ہے اس کو بدعتی ہے بھئی یہ صرف نفل پر پابندی کر رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، فرض نہیں سمجھتا، صرف نفل کی پابندی کرے گا اللہ برکت دے گا۔ تو اس کو بھی ہم فرض نہ سمجھیں لیکن نفل کی پابندی کریں تو شوال کے 6 روزے بھی ہماری اس کمی کو پورا کر دیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا بندہ خواہ سے ہر چیز کے اوپر بدعت کا فتویٰ ٹھونک دے۔ ہمارے استاذ مکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شب برات کا روزہ، شب برات کی عبادت اور 15ویں کا روزہ شعبان میں 70 سال تک نہیں چھوڑا۔ 70 سال تک نفل روزہ ہے، نہیں چھوڑا۔ ایسے تو رب کریم نے اس شخص سے کام نہیں لیا۔ آج شیخ کی 56 تصانیف آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر تصنیف کسی ایک نہ ایک باطل کے مقابلے میں مستقل انسائکلوپیڈیا کا درجہ رکھتی ہے۔ رب کریم نے اتنا رتبہ ان کو دیا ہے، تو 70 سال تک یہ نفل کو روزوں نے نہیں چھوڑا۔ ان کے بڑے فرزند کہتے ہیں میں حضرت کے پاس ایک دن گیا جب بالکل آخری دنوں میں بیمار تھے، تو 15ویں شعبان کا روزہ نہ رکھ پائے تو رو رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا تو کہنے لگے بیٹا آج 70 سال کی روٹین ٹوٹ گئی ہے، آج میں روزہ نہیں رکھ پایا۔ وہ نفل چھوڑنے پہ رو رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فرض چھوڑنے پر بھی ایسے بیٹھے ہوتے جیسے مکھی بیٹھی ہو، ہم نے اڑا دیا۔ بھائی رب دل کے معاملات کو جانتے ہیں۔ میں نے رائیونڈ کے ممبر پہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد جمیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو رائیونڈ مرکز کے امام تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، جن نے ان کو دیکھا ہے، ان کے مزاج سے واقف ہیں کہ اللہ نے انہیں کیسے مزاج حنانہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت مولانا جمیل صاحب نور اللہ عمر کا تو ایک مرتبہ ممبر پر کارگزاری سنانے لگے۔ کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے راستے میں تھا، اس کو زیارت ہوئی، قیامت کا منظر خواب میں دکھایا گیا، اور قیامت میں وہ شخص دیکھا رہا ہے میزان عدل کو، کہ عدل کا ترازو ہے اور وہاں پر اعمال تل رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، ذرا اس کو دل کی کھڑکی کھول کے اس جملے کو راستہ دینا۔ کہتے ہیں جب وہ قریب گیا تو ہر بندے کے دل کو فرشتے چیرتے ہیں خواب میں، اس کے دل کے اندر سے وہی نیکی کرتے وقت کے اخلاص کو تلاش کرتے ہیں، جتنا اخلاص ہوتے ہیں اس کو تولتے ہیں۔ نفل کی تعداد نہیں ہے، رکعات کی تعداد نہیں ہے، صدقے کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، کمیت کو نہیں دیکھا جا رہا۔ کوانٹٹی اور کوالٹی کی بات ہے کہ اس کے اندر اس نیکی کرتے وقت اخلاص کتنا تھا، لوگوں کو دکھلاوا کتنا تھا، اللہ کے لیے کتنا کر رہا تھا، غیر اللہ کے لیے کتنا کر رہا تھا۔ جتنا اللہ کے لیے تھا وہ اخلاص باہر نکالا، سینک کیا، باہر آ گیا، باہر آیا اسے اعمال میں رکھا، وہی چیز تولی۔ تو انہوں نے کہا ہے تو یہ خواب، لیکن آپ کے اور میرے لیے بہت بڑا لیسن ہے، سبق ہے، میسج ہے، پیغام ہے کہ لوگوں کام میں اخلاص دیکھا کرو۔ تو اللہ جل شانہ کے لیے بندہ ایک کام کرے تو بندہ اخلاص دیکھے۔ آپ یقین مانیں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نفل روزہ اپنے دوست کی وجہ سے توڑ دے، نفل روزہ، مثلا دوست آیا کھانا کھا رہا، اس نے کبھی آپ بھی کھائیں، اس نے اصرار کیا تو اس نے اس کے کہنے پہ توڑ دیا، بعد میں رکھ لوں گا بھائی، تو فرمایا اس کو روزہ رکھنے کے برابر اجر ملے گا، اگرچہ یہ قضا کر لے بعد میں۔ کیوں؟ اس نے مسلمان کا دل نہیں توڑا۔ اس میں ایک وجہ اور بھی ہے، پتہ وہ کیا ہے کہ اپنے ریاکاری بھی نہیں دکھائی نا، کہ بھائی تو روزے سے نہیں ہے، میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھاتا، کہ نہیں تو کھا لے تاکہ تیری ریاکاری پر چھری پھر جائے۔ تو اللہ کے لیے اخلاص تو اتنا ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت، تقوی، طہارت کے ساتھ ان 6 روزوں کو رکھیں، کریں گے انشاءاللہ۔ صرف آپ یا گھر میں بھی ترغیب دیں گے؟